میں ایک مسیحی گھرانے میں پلا بڑھا اور ہم اینگلیکل چرچ میں جایا کرتے تھے۔ میں روایت کی وجہ سے چرچ گیا جو میرے لیے زیادہ معنی نہیں رکھتا تھا۔ اسکول اور یونیورسٹی کے بعد مجھے ایک خوبصورت مسلمان لڑکی سے محبت ہو گئی۔ میں نے اسلام میں دلچسپی لی اور جلد ہی اس مذہب کو قبول کر لیا۔ اس خاتون کو جاننے کے بعد میں نے اس سے شادی کر لی۔ پھر میں نے اسلام کا مزید مطالعہ کرنا شروع کر دیا اور ان کی رسومات اور طرز زندگی کے بارے میں بہت کچھ جان لی۔ مسلمان ایک دوسرے کے قریب ہیں اور اکٹھے عبادت کرتے ہیں۔ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا اور ہم ایک پرجوش خاندان تھے۔ جب میری شادی کو تقریباً 17 سال ہو چکے تو میں نے اپنے عقیدے کے بارے میں سوالات اٹھانا شروع کر دی۔ میں سارا سال عبادت کرتا تھا اور بہت سی اسلامی باتیں سنتا تھا، خاص طور پر عربی میں، چونکہ میں اس زبان کو نہیں سمجھتا تھا، اس لیے میری بنیادی طور پر اس کے معنی سے ناواقف تھا۔ میری بیوی کا مسلمان خاندان سے تعلق تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں سنجیدہ نہیں تھے۔ جب میں نے ان سے مذہبی معاملات پر بات کرنا چاہتا تھا تو انہیں کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ میرے لیے زیادہ سے زیادہ مایوس کن ہوتا گیا۔ میری شادی میں مسائل کی وجہ سے میں نے طلاق لے لی۔ مسلمان کے ساتھ میرے تعلقات خراب ہونے کے باوجود میں نے اسلام کی راہ پر گامزن رہا، لیکن میں مزید الجھن میں پڑ گیا۔ مجھے کون سا مذہب معلوم ہونا چاہیے، اسلام یا مسیحیت؟ ایک دن میرے بیٹے نے مجھے چیلنج کیا کہ میں فیصلہ کروں کہ میں کون سا مذہب اختیار کروں، لیکن میں ہچکچا رہا تھا اور میرا بیٹا اس وقت سے گرجا گھر جانا شروع ہو گیا۔ میں ہر اتوار کو اپنے بیٹے کو گرجا گھر لاتا تھا، لیکن وائز پر حاضر نہیں ہوا اور دوبارہ گھر چلا گیا۔ پھر ایک اتوار میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ چرچ میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے وہ دن اچھی طرح یاد ہے۔ خدا میرا انتظار کر رہا تھا اور میں نے گھر پر محسوس کیا کہ یہ ایک شاندار تجربہ تھا اور مجھے حقیقی سکون ملا۔ میں نے محسوس کیا مسیحیت میرے لیے بہترین ہے اور میں نے روزانہ بائبل پڑھنا شروع کر دیا۔ خدا نے بھی میری مدد کی۔ میں اپنے مسلمان رشتہ داروں کے خلاف تلخی کو ختم کر سکوں۔ میں ان کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ مجھے ان سے کوئی رنجش نہیں اور مجھے خدا میں سکون ملا۔ اب میں یسوع کا حقیقی پیروکار ہوں اور دوبارہ مسیحیت میں تبدیل ہونے پر بہت خوش ہوں، چونکہ میں پہلے ایک برے نام عیسائی رہا ہوں، پھر ایک مسلمان، اور اب میں دوبارہ پیدائشی مسیحی ہوں۔ اس لیے میں ان دونوں مذاہب میں فرق جانتا ہوں۔ میرے تجربے کے مطابق تمام مسلمانوں میں تقریباً 90% یہ نہیں سمجھتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اسلام کی زبان عربی ہے، ایک ایسی زبان جسے دنیا بھر کی بہت سے لوگ نہیں جانتے اور نہ سمجھتے، لیکن زیادہ تر ان کے لیے ذاتی طور پر ان کا کوئی مطلب نہیں۔ مسلمانوں نے مجھے بتایا کہ نماز عربی میں ہونی چاہیے کیونکہ یہ اسلام کی مقدس زبان ہے اور اللہ صرف عربی میں بولتا ہے۔ عیسائیت میں یہ مختلف ہے۔ آپ بائبل کو اپنی زبان میں پڑھ سکتے ہیں، آپ اپنی مادری زبان میں خدا سے بات کر سکتے ہیں۔ مسیحی جانتے ہیں کہ خدا سب کچھ جانتا ہے اور تمام زبانوں کو سمجھتا ہے۔ میں یسوع کو جان کر اور خدا میں سکون پا کر بہت خوش ہوں۔ میں ہر اتوار کو اپنے بیٹے کے ساتھ گرجا گھر جاتا ہوں اور دوسرے مسیحیوں کے ساتھ پرجوش رفاقت کا تجربہ کرتا ہوں۔ میں نے ایک بائبل اسٹڈی گروپ میں بھی شمولیت اختیار کی، جہاں میں خدا کے بارے میں مزید سیکھتا ہوں اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں یسوع کا وفادار پیروکار کیسے بن سکتا ہوں۔ ہماری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک کو دیکھیں اور اپنی غلط فہمی دور کرنے کے لیے ہمارے اس جی میل اور ہمارے اس واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں۔